أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی یہ 61 نمبر صورت ہے، سورۃ الصف. اس صورت میں 14 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. ان 14 آیات میں سے ابتدائی 9 آیات اور پہلا رکوع یہ گزشتہ دروس میں بیان کیا جا چکا ہے. آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 14 تک جو اس کا دوسرا رکوع ہے، جو آیات ابھی تلاوت کی گئیں، ان کا ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا. سورت کا نام ہے صف اور سورت مدنی ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کی طرف سفر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو مدنی صورتوں میں شمار کیا جاتا ہے. صف سے مراد وہی صف ہے جو لوگ آپس میں مل کے اور جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. البتہ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک نے اس صف کا ذکر کیا ہے کہ اس صف سے مراد جہاد فی سبیل اللہ کی صف ہے، جب مسلمانوں کا ایک مجموعہ، ایک لشکر صف باندھ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں اترتا ہے تو یہ صف اللہ کو بہت پسند ہے. اسی صف کا ذکر اس صورت میں ہے. اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الصف ہے. جو آیات تلاوت کی گئیں، ان آیات کا صرف ترجمہ عرض کرتا ہوں. ان آیات کا ترجمہ جو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والوں، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کا پتہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. وہ یہ ہے کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ تمہارے لیے بہترین بات ہے اگر تم سمجھو. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن.
اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ایسے عمدہ گھروں میں بسائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں واقع ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی زبردست کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز جو تمہیں دے گا جو تمہیں پسند ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، وہ اللہ کی طرف سے مدد اور ایک ایسی فتح ہے جو عن قریب حاصل ہوگی۔ وبشر المؤمنین، اور اے پیغمبر ایمان والوں کو اس بات کی خوشخبری سنا دیجیے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اسی طرح جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا وہ کون ہیں جو اللہ کے واسطے میرے مددگار بنے؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا، وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایمان والے غالب آ گئے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ عرض کیا۔ میرے محترم دوستوں، قرآن حکیم انسانوں کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اور راستہ سکھاتا ہے۔ دنیا میں جتنے انسان زندگی گزار رہے ہیں اور جتنے انسان زندگی گزاریں گے، ان میں سب سے بہترین، کامیاب ترین اور خوبصورت ترین طریقہ وہ ہے جس کو قرآن حکیم بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے ذریعے سے اپنے بندوں کو بتاتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ کفار و مشرکین، یہ عیسائی اور یہودی، یہ دین اسلام کے مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی کوششوں سے دین اسلام کو مٹا دیں گے اور اپنی کوششوں سے اس نور کو بجھا دیں گے۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والے ہیں۔ یہ کافر کتنا ہی برا کیوں نہ مانے، یہ کافر نہیں چاہیں گے کہ دین حق پھیلے، لوگ دین کو اختیار کریں، یہ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے، لیکن دین کی فطرت میں اللہ نے ایسی لچک دی ہے جتنا اس کو دبایا جائے اتنا ابھرتا ہے۔ تو فرمایا ولو کرہ الکافرون، یہ بات کتنی ہی بری ان کو لگے، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے بھیجا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت و دین حق دے کر۔ یہ بالکل آیت نمبر 9 کا مضمون ہے، اور آیت نمبر 10 سے انشاءاللہ آج کا درس شروع ہوگا۔ تو آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا، کیوں؟ تاکہ اسے تمام دوسرے دینوں پر غالب کر دے، دین حق سارے دینوں پر غالب۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات کتنی بری لگے، وہ پسند نہ کریں، مشرک نہیں چاہیں گے دین حق غالب ہو، لیکن اللہ دین حق غالب فرمائیں۔ یہ گزشتہ آیتوں کا مضمون تھا۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خوشخبری دی تھی اس کا بیان تھا۔ تو آیت نمبر 9 اس مضمون کو بیان کر رہی ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا اور سارے دین یہ مغلوب ہوں گے، صرف دین اسلام یہ دین حق ہے، باقی سارے دین باطل ہیں۔ دین جو زندگی گزارنے کے طور طریقے، عبادت کی شکلیں اور صورتیں، جتنے مذاہب نے بیان کیے سب باطل اور سب مغلوب، اور دین حق وہ سچ، حق اور غالب ہو کر رہے گا۔ تو دین حق کون غالب کرے گا؟ انسانوں کو ہدایت کون دے گا؟ وہ اللہ کی ذات ہے، حق کو غالب کرنے والی، انسانوں کو ہدایت دینے والی۔ لیکن اللہ پاک نے انسانوں کے ذمے اس دین کی محنت کو لگایا ہے۔ محنت آپ کے ذمے، میرے ذمے، ہم سب کے ذمے لگائی گئی، اور غلبے کا وعدہ اللہ نے فرما دیا، دین ہم غالب کریں گے، محنت تم کرو گی۔
اور اس محنت میں دو چیزیں ہیں، پہلی چیز تمہاری جان ہے اور دوسری چیز تمہارا مال ہے۔ تم اس جان و مال کو دین حق کی محنت میں لگا دو، یہ دنیا میں تمہارے بھیجے جانے کا مقصد ہے، اور جب تم لگا دو گے تو اس رب کی طرف سے بڑی مہربانی یہ ہوگی کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دنیا میں ہر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، اگر یہ گناہ معاف نہ ہوں تو میرے محترم دوستوں دنیا میں بھی اس کا وبال انسان بھگتتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن اصل وبال آخرت میں ملتا ہے، اور جب گناہ معاف ہو جائیں تو دنیا آخرت میں راحتیں ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں ایک ایسی کامیابی دے گا کہ ساری دنیا کی بادشاہتیں اس کے سامنے بیکار ہیں، ساتوں بر اعظموں کی حکومت کسی کو دے دی جائے اور ساتوں بر اعظموں کا مال و دولت کسی کو دے دی جائے، یہ امریکہ، یہ یورپ، یہ آسٹریلیا، یہ افریقہ، یہ ایشیا، یہ سارا دے دیا جائے، میرے محترم دوستوں اس کو کچھ نہ ملا جس کو موت کے بعد جنت میں داخلے کا انعام مل گیا، سب سے بڑا انعام یہ ہے۔ تو فرمایا کہ ہم وہ انعام دیں گے تم کو اگر تم دنیا میں اپنی جان و مال کو ہمارے دین کے لیے لگاؤ گے، تو ہم تمہیں وہ انعام دیں گے کہ تمہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تمہیں ایسے پاکیزہ گھر دیں گے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، ایسے گھر جس میں تم ہمیشہ رہو گے، اور جس کامیابی کو اے انسانوں تم تلاش کر رہے ہو، خصوصاً اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا فرمائے، اے ایمان والوں جس کامیابی کو تم تلاش کر رہے ہو وہ کامیابی اللہ نے اس میں رکھی، وہ کامیابی اللہ نے اس میں، کس میں؟ جان اور مال کو اللہ کے دین کی محنت و خدمت میں لگا دو، اس میں کامیابی رکھی۔ پھر فرمایا کہ تم انسان ہو، تمہارے دل کے اندر اس کی عظمت ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ہے، جنت کی نعمتوں کی، آخرت کی، لیکن تم انسان ہو، انسان کی طبیعت میں جلد بازی ہے، جلد بازی کی وجہ سے تم چاہتے ہو کہ ہم نیک عمل کریں، جان بھی قربان کریں، مال بھی لگائیں اور صلاحیتیں لگائیں، ہمیں دنیا میں اس کا ثمرہ۔ فرمایا ہاں وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک دوسری چیز جس کو تم پسند کرتے ہو وہ بھی ہم تمہیں دیں گے، نصر من اللہ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اور فتح قریب، ایک قریبی فتح تمہیں ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہاری جان اور تمہارا مال یہ اللہ کے دین کے لیے لگ رہا ہو، اپنی چاہتوں اور خواہشات پہ نہ لگ رہا ہو۔ یہ بہت بنیادی بات کہ اس پہ لگے گا تو پھر دنیا کی فتح ملے گی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمائے، اے میرے حبیب یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کو خوشخبری کی صورت میں ایمان والوں کو سنا دو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو یہ خوشخبری سنا دیجیے۔ اور پھر ہمیں مزید متوجہ کرنے کے لیے واقعہ بیان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے پیغمبر تھے، رسول تھے، کتاب انجیل دی گئی، دین حق کی دعوت دی، مخالفت، یہودیوں نے اتنی مخالفت کی، یہ یہودی انبیاء کے دشمن رہے ہمیشہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شدید ترین دشمن تھے یہودی، ایسی مخالفت کی ان کو جان سے مار دینے کی کوشش، اور حق کی دعوت جو بیان کریں اس میں رکاوٹیں۔ تو ایک موقع پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جن کو حواریین قرآن بیان کرتا ہے، حواری مخلص دوست، حور کے معنی آتے ہیں خالص کے، تو حواری مخلص دوست تھوڑے سے تھے، بعض مفسرین نے بیان کیے 12-15 آدمی تھے، ان سے کہا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہوگا میرا مددگار اللہ کے دین کی محنت اور قربانی کے لیے، کون اللہ کے دین کو پھیلانے میں میرا مددگار بنے گا؟ حواری کہنے لگے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اور پھر ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمانوں پر بلا لیا۔ تو فرمایا کہ جس طرح حواریین عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کے دین کے مددگار بن گئے، اے ایمان والوں تم بھی کونو انصار اللہ، تم بھی اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے، اللہ تمہیں کافروں پر غلبہ و فتح عطا فرمائیں گے، یہ دنیا کا انعام ہوگا، اور آخرت کا انعام تمہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ایسے مکانات میں رکھیں گے، خوبصورت پاکیزہ بہترین مکانات،
اور وہ مکانات کہاں ہوں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں تمہیں یہ کامیابی ملے گی۔ دو چیزیں بنیادی ہیں، ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ۔ ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ، اور اس کے لیے ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنی جان اور مال کو لگانا۔ اب دیکھیے ترجمہ دیکھتی جائیے، اور بہت اہم آیتیں ہیں قرآن کریم کی، اگر تھوڑی سی توجہ کی جائے تو یہ آیتیں ہماری زندگی کے رخ کو درست کر دیں گی۔ اور صرف ہمارے نہیں، اگر ان آیتوں کا نور دل میں اتر گیا تو میرے محترم دوستوں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان آیتوں کا نور ہمیں اس بات کا، اس کا ذریعہ بنے گا کہ اللہ پاک ہمارے ذریعے سے ایک دو نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگی کے رخ کو درست کریں گے۔ اس لیے کہ ایمان والوں، اللہ نے تمہیں کیا فرمایا سنو، یا ایہا الذین آمنوا، آیت نمبر 10 سورۃ الصف 28واں سپارہ، یا ایہا الذین آمنوا، خطاب کس کو ہے جی؟ مجھے آپ کو۔ عیسائی، یہودی، مشرک، ہندو مت، ان کو خطاب نہیں، ایمان والوں کو خطاب، جہاں بھی ہو دنیا میں، قیامت تک کے ایمان والوں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک براہ راست ہم سے مخاطب ہیں، کہا نا اگر تم یہ چاہو کہ اللہ تم سے باتیں کریں تو قرآن پڑھنا شروع کر دو، اور یہ چاہو کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو نماز پڑھنا شروع کر دو۔ نماز میں اللہ سے باتیں، سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، اے اللہ آپ کی ذات، یہ اللہ سے باتیں ہو رہی۔ اور چاہو کہ اللہ تم سے باتیں کریں، کائنات کا خالق و مالک تم سے باتیں کریں، تو قرآن کی تلاوت کرو، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ سنیے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ہل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ ہل کیا، ادلو دلالت کروں، بتاؤں، کم تم کو، کیا میں تم کو بتاؤں؟ علی تجارت، انداز دیکھیے، انداز کس انسانوں کی سمجھ، عقل اور فہم کو سامنے رکھ کر، کیونکہ ایک تو اللہ کا علم تو بہت وسیع ہے، انسانی سوچ، انسانی سمجھ، اس کو سامنے رکھ کر یہ اعلیٰ اسلوب الحکیم، حکمت کے انداز سے اللہ پاک گفتگو فرما رہے ہیں، اللہ پاک ہم سے بات کر رہے ہیں۔ اے ایمان والوں، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ اعلیٰ تجارت، ایک ایسی تجارت، تنجیکم، جو تمہیں نجات دے، بچا لے، کس سے بچا لے؟ من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ یعنی تم تجارت کرو گے تو تمہیں دردناک عذاب سے تجارت بچا لے گی۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، دنیا میں تجارت ہو رہی ہے، جو لوگ ملازمت کر رہے ہیں نا، در حقیقت دیکھا جائے تو وہ بھی اس تجارت کا ہی حصہ ہیں۔ تجارت کیا ہوتی ہے؟ مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے، میں اس چیز کو خریدنے کے لیے جاتا ہوں، دوسرے آدمی کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ دوسری چیزیں خریدے گا، تو وہ اپنی ایک چیز فروخت کرتا ہے۔ میں محنت سے کمایا ہوا مال، بہت محنت سے کمائے ہوئے اپنی پیسوں کو، روپوں کو دیتا ہوں اور وہ چیز لیتا ہوں۔ یہ تجارت ہے، کسی چیز کا دینا اور لینا، یہ لین دین، باہمی کوئی چیز دے کر جو اس کی قیمت حاصل کی جاتی ہے، وہ تجارت کہلاتی ہے۔ تو انسان بڑی محنت سے، اب دیکھیے مثال کے طور پہ یہ پنکھا لے لیجئے، کمپنیاں یہ پنکھا بڑی محنت سے بناتی ہیں، اور اس کے پیچھے کئی لوگوں کے ہاتھ لگتے ہیں، کئی لوگوں کی محنت لگتی ہے، اس کے بعد یہ تیار ہو کر آتا ہے، اور وہ اتنی محنت سے تیار کیا ہوا مال فروخت کرتی ہے۔ کیوں؟ اسے پیسے کی ضرورت ہے، اتنی محنت سے، اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھتے، اس پہ محنت کر کے اس کو بیچتے۔ یہ قالین بنایا گیا، کتنی محنت لگی اس کے پیچھے، خوب محنت کے بعد جب تیار ہو گیا، خوبصورت، خوشنما، اس کو گھر میں رکھ لیں، اتنی محنت اس پہ ہوئی نہیں بھائی، اس کو فروخت کریں گے۔ جانور لوگ پالتے ہیں، چھوٹا سا بچہ گائے کا لیا، بھینس کا لیا، بکری کا لیا، اس کو بڑا کرنے تک کتنی محنت ہوتی ہے، اس محنت کے بعد پھر وہ اسے بیچتے ہیں، ان کی محبوب چیز ہے، بیچتے ہیں، پسندیدہ چیز، اس پہ جان و مال لگی ہے، صلاحیتیں لگی ہیں، کیوں بیچ رہے ہیں؟ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، وہ زیادہ قیمتی ہے ہمارے لیے۔ یہ ہے تاجر، بیچنے والا۔ خریدنے والی کی کیفیت کیا ہے؟ جو تجارت کہتے ہیں مبادلۃ المال بالمال، مال کا تبادلہ مال کے ساتھ، کچھ دو کچھ لو، یہ تجارت کہلاتی۔ خریدنے والا، میں اور آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، یہ ہمارے پاس پیسہ ہے،
اسے خریدنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ پیسہ بڑی قربانی سے، محنت سے، حلال پیسہ آسانی سے نہیں کمایا جاتا، اس کے پیچھے انسان کی دن رات کی خون پسینے کی محنت ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ جیب سے پیسہ نکالتا ہے اور وہ دیتا ہے اس محنت سے کمائے ہوئے مال کو، کیونکہ اب اس کی نظر میں اس پیسے سے زیادہ قیمتی چیز وہ ہے۔ بات واضح ہو رہی جی؟ لفظ تجارت سمجھ میں آئے گی تو انشاءاللہ یہ پورا مفہوم، ایک تو تجارت، ہاں بھائی تجارت کہتے ہیں، کس مفہوم میں، کس حقیقت کے ساتھ قرآن کریم میں اس جگہ تجارت کو بیان کیا گیا، اور اس سے مقصود کیا پیغام ہے، کیا انقلاب زندگی ہے، زندگی کو بدلنے کا پیغام اس میں کیا ہے کہ دیکھو میں تمہیں ایسی تجارت بتا رہا ہوں، اچھا یہ تجارت ہو گئی، آگے چلیے، تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ یہ خرید و فروخت کیوں ہو رہی ہے سنیے۔ شدید گرمی، اتنی گرمی کے بیان سے باہر بیٹھنا دوپہر، اب اس گرمی سے میں بھی بچ جاؤں، میرے گھر والے بچ جائیں، اس لیے خریدا گیا ہے یہ پنکھا۔ 10,000 روپے کا جو پنکھا خریدا، 10,000 محنت سے کمائے، محنت سے کمایا ہوا یہ 10,000 روپیہ آپ یوں دے دیتے ہیں، پنکھا خریدتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اس خرید و فروخت کے نتیجے میں، اس تجارت کے نتیجے میں آپ کو راحت مل جائے، آپ کو راحت ملے، آپ کے گھر والوں کو راحت ملے۔ فرش پہ بیٹھے، ٹھنڈا فرش ہے، اس پہ بیٹھنا مشکل ہے، آدمی کارپیٹ بچھاتا ہے۔ میں نے مثال دی، اس مناسبت سے عرض کر رہا ہوں، آپ ہر چیز کو اس مثال پہ لے سکتے ہیں۔ بڑی محنت سے مال کمایا، جا کے گوشت خریدتے ہیں، کیوں؟ گھر والے گوشت کھائیں، یہ ان کی ضرورت ہے، ورنہ اگر وہ چیز نہ ہو تو ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ تو گویا اپنے آپ کو راحت دینے کے لیے، اپنے آپ کو تکلیف اور مشقت سے بچانے کے لیے ہم محنت سے کمایا ہوا مال دے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں اس چیز کو حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں راحت چاہیے، ہمیں سکون چاہیے، ہمیں اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ فرما رہے میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاتا ہوں جو تمہیں پریشانیوں سے بچا لے۔ اچھا، ہماری اس تجارت کے نتیجے میں جو چیزیں میرے محترم دوستوں ہمیں اچھا، وہ جو دکاندار پیسہ لیتا ہے وہ پیسہ تو نہیں کھاتا، وہ اس پیسے کے ذریعے اپنی ضرورت کی چیز لیتا ہے۔ یہ نظام دنیا چل رہا ہے۔ تجارت کا مقصود کیا ہے؟ راحت کو حاصل کرنا، مشکلات سے بچنا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ دنیا کی تجارت کے نتیجے میں جو تم فائدہ حاصل کر رہے ہو، یہ فائدہ کتنے عرصے کا ہے؟ پنکھا کب تک چلے گا بھائی؟ 10 سال کی وارنٹی، اس کے بعد خراب ہو جائے گا، دوسرا لینا پڑے گا۔ یہ بستر لیا، یہ بچھونا لیا، یہ کھانے پینے کی چیزیں کھائے پی لی، ختم ہو گئی۔ کہ ہم تمہیں ایک ایسی تجارت بتائیں جس میں تمہارا سرمایہ لگے، سرمایہ لگا رہا ہے انسان، اس سے نفع حاصل کر رہا ہے، لیکن یاد رکھیے اس سرمایہ سے حاصل ہونے والا نفع محدود ہے، تھوڑا ہے، ختم ہونے والا ہے، جلدی ختم ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا، ناکارہ ہو جائے گا۔ لیکن اے انسانوں، اے ایمان والوں، ہم تمہیں وہ تجارت بتا رہے ہیں کہ جس تجارت سے حاصل ہونے والا نفع کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کی راحت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ جو تمہیں گرمی لگ رہی تھی، اس گرمی کو دور کرنے کے لیے تم نے لیا پنکھا۔ اگر پنکھا خریدنے کا پیسہ نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ گرمی میں بیٹھے رہتے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کتنی جگہوں پر بجلی نہیں ہے، یہ ذرائع نہیں ہے، لوگ گرمی کے اندر ہاتھ کے پنکھے سے کسی طرح۔ تو غرض یہ ہے کہ تم اس پریشانی سے بچ جاؤ جو موت کے بعد تمہیں آنے والی ہے۔ ہم تمہیں تجارت بتاتے ہیں، تمہیں لگانا کیا ہے اور تمہیں ملے گا کیا۔ اب ہے تجارت کا نتیجہ، آگے دیکھیے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ یہ ہے سرمایہ جو آپ کو لگانا ہے، جو ملے گا وہ یغفر لکم ذنوبکم سے بیان کیا جا رہا ہے۔ تجارت میں کچھ دیا جاتا ہے، کچھ لیا جاتا ہے۔ آدمی پیسہ دیتا ہے، چیز لیتا ہے، دکاندار چیز دیتا ہے، چیز دیتا ہے اور پیسہ لیتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہاں ہمیں کیا دینا ہوگا اس تجارت میں؟ اللہ فرمانے تجارت اور اس کا نفع ایسا کہ ہمیشہ رہنے والا، اور اس تجارت کے نتیجے میں تمہیں جو چیز ملے گی وہ تمہیں دردناک پریشانیوں سے بچا لے گی۔ دنیا کی پریشانی کیا؟ آج کا دن کسی کا گرمی میں گزر گیا، کسی کا سردی میں، کسی کا پیٹ بھر کے، کسی کا بھوکا۔ لیکن میرے محترم دوستو، جو آنے والے حالات ہیں وہ حالات تو کبھی نہ ختم ہونے والے۔ تو فرمایا دیکھو تمہیں دینا کیا ہوگا؟ نمبر 1، تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔
ایمان باللہ والرسول یہ پہلا سرمایہ ہے جو ہمیں تیار کرنا ہے، یہ پہلا سرمایہ جو ہمیں تیار کرنا ہے۔ اور دوسری چیز وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم ایمان لاؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر، ایک کام، وَتُجَاهِدُونَ اور تم جہاد کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ذریعے سے، وَأَنفُسِكُمْ اپنی جانوں کے ذریعے سے، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت و بقا کے لیے۔ گویا کہ تمہاری جان و مال کا بنیادی مقصد وہ اللہ کے دین کی حفاظت ہو، اس کی اشاعت ہو، اس میں تمہارا مال بھی لگے، اس میں تمہاری، یہ دو ہی چیزیں ہمارے پاس ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس یہ دو چیزیں، اور میرے محترم دوستوں یہ تو اللہ پاک نے ازراہ بطور انعام کے بیان فرما دیا محبت کے، کہ تمہارا مال تمہاری جان، ورنہ حقیقت میں نہ ہمارا مال ہے نہ جان ہماری، تو دونوں اللہ کا ہے، ہمارا تو کچھ نہیں۔ کہ تمہیں یہ دو چیزیں لگانی ہیں، تم اس کو لگا دو، پھر دیکھو ہم تمہیں اس سرمایہ کے بدلے میں کیا دیتے ہیں۔ آج دنیا کے تاجر ہمیں بڑی بڑی لالچیں دیتے ہیں کہ جناب آج یہ سرمایہ، آپ دیکھتے ہیں اتنے بھی یہ زمینوں کی خرید و فروخت کرنے والے پلاٹس، فلیٹس، بنگلوز، پروجیکٹ بنا رہے ہیں، اور اس کے خوب سبز باغ دکھاتے ہیں۔ جناب آج آپ پیسہ لگائیں اور چند سالوں میں دیکھیں آپ بہترین مکان کے مالک بن جائیں گے، آپ کو شاندار لوکیشن پہ مکان مل جائے گا، اور یہ آپ کے لیے بہترین سرمایہ، آپ کا سرمایہ محفوظ ہو جائے گا، اور آپ کو اس کے نتیجے میں یہ راحتیں ملیں گی۔ اللہ فرما رہے ہیں تم اس سرمایہ کو، سرمایہ کیا ہے؟ ایمان باللہ والرسول، پہلی چیز۔ ایمان نہ ہو تو کوئی نیک عمل معتبر نہیں۔ یہ ساری دنیا کے کافر و مشرک، یہ دنیا بھر کی بڑی بڑی ٹرسٹی ادارے اور رفاہی ادارے جو بظاہر لوگوں کی ہمدردی کا کام کر رہے ہیں، یہ اچھا کام ہے، لیکن اللہ اس کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیں گے، آخرت میں کوئی بدلہ نہیں۔ آخرت میں بدلہ لینے کے لیے، آخرت کی اصل کامیابی کے لیے ایمان ضروری ہے بھائی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک لہ، ورسولی اس کے رسول پر ایمان لاؤ کہ امام الانبیاء سرور کونین، رسول سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، کہ وہ اللہ کے سچے بندے اور اس کے رسول ہیں، ان کا پیغام اللہ کا پیغام ہے، ہماری کامیابی حضور کے راستے میں ہے، حضور کی سنت میں ہے، یہ ایمان باللہ والرسول۔ وتجاہدون، یہ ہو گیا، ایمان لے آئے اللہ پر، ایمان لائے رسول اللہ پر، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ زندگی اپنی مرضی سے گزارو، کیونکہ جناب ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن مال تو ہم نے کمایا، جہاں چاہیں خرچ کریں، حلال میں حرام میں، مال تو ہمارا ہے، جس طرح خرچ کریں۔ اب یہ مسلمان کا مال کہاں لگ رہا ہے آپ دیکھ لیجیے۔ جان، یہ قوت و طاقت میری ہے، میری جان میں جہاں چاہوں لگاؤں، میرا بدن میری مرضی جہاں چاہوں خرچ کروں، نہیں جناب، نہیں۔ ایمان باللہ والرسول کے بعد دوسرا کام آپ نے کرنا ہے، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کی جان یہ آپ کی نہیں، اللہ کی دی ہوئی لگے گی وہاں پر جہاں اللہ چاہیں گے، اللہ کے دین کے مطابق، اور آپ کا مال یہ آپ کا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، اس مال کو وہاں لگا دو۔ ہاں دنیا کے اندر ہمیں تھوڑا سا اختیار دے دیا گیا ہے، تھوڑی سی مہلت دے دی گئی ہے، تھوڑا سا ہمارے بس میں یہ چیز دے دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے یہ مال جو میرے پاس ہے، اس مال کو میں خیر کے کام میں لگا دوں، حلال کاموں میں لگا دوں، یا حرام میں صرف کر دوں، اس کا اختیار دے دیا گیا۔ یہ جان اللہ نے دی ہے، اس جان کو میں اس شب و روز کو، دن رات کو جو اللہ نے زندگی، قوت، طاقت، صحت، جان دی ہے، اس کو میں نیک کام میں لگاؤں، ظلم و زیادتی میں لگاؤں، حرام کاموں میں لگا دوں، اس کا اختیار دے دیا گیا۔ کہا اسی اختیار کے ساتھ تم ایمان لائے ہو اللہ پر، اس کے رسول پر، اب تم اپنے جان و مال کو اللہ کے دین کے کاموں میں لگا دو۔ اور پھر اس بات کو مکمل کرتے ہوئے اللہ پاک بہت ہی خوبصورت، بڑا خیر خواہانہ، بڑا محبت بھرا جملہ کہتے ہیں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے میرے ایمان والے بندوں، ایمان والوں کو خطاب ہے خاص طور پہ، اے میرے ایمان والے بندوں، میں تمہیں بتاؤں، میں تمہارا خیر خواہ، تمہارا رب ہوں، تمہارا پیدا کرنے والا ہوں،
میں تمہاری خیر خواہی تمہیں بتاتا ہوں، دیکھو تمہارے لیے زیادہ بہتر یہ ہے، تم کچھ سمجھ لو اس بات کو کہ تمہاری جان دنیا کی اس چند سالہ زندگی میں، تمہارا مال دنیا کی اس چند سالہ زندگی میں اگر لگ جائے دین پر تو بہت کامیابی کی بات ہے۔ ذالکم خیر لکم، ذالکم یہ بات یعنی تم اپنے جان و مال کو اللہ کے دین پہ لگاؤ، یہ بات خیر لکم زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھ لو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اچھا جناب، تو تجارت کا عنوان قائم کیا تھا، اور ایسی تجارت جو سب سے بہترین تجارت۔ دنیا کی تجارتوں میں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، دنیا کا ہر تاجر آپ کو یہ ضرور کہے گا کہ بھائی یہ تجارت ہے، اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف نفع ہونے، ایسی دنیا میں کوئی تجارت نہیں۔ کم سے کم کہا جائے کہ حلال ایسی کوئی تجارت ہے، ہاں حرام کام تو حرام ہے، اس کی تو بات ہی نہیں۔ حلال کوئی تجارت دنیا میں ایسی نہیں ہے جس میں صرف نفع ہو نقصان نہ ہو۔ آپ کو دنیا کا بڑے سے بڑا تاجر اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ اس حلال کاروبار میں صرف نفع ہوگا نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ایک تجارت ہے، یہ تجارت ایسی ہے جس تجارت کی طرف اللہ دعوت دے رہے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں، هل ادلکم علی تجارہ، جس میں نفع ہی نفع نقصان کوئی ہے نہیں۔ تمہیں اس میں لگانا کیا ہے؟ ایمان لا کر تمہیں اپنی جان و مال کو لگانا ہے، بھائی یہ چند دن، 30 40 50 60 سال، اس میں اپنی جان اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرنی، ہمارے حکم پہ استعمال کرنی۔ اپنا مال اپنی مرضی سے نہیں لگانا، ہمارے حکم سے لگانا، اور لگانا کہاں ہے؟ جہاں دین کی سربلندی ہو، جہاں دین کی اشاعت ہو، تمہارا جان و مال اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائے، بس یہ تو ہو گئی قیمت جو ہمیں دینی ہے۔ ملے گا کیا ہے اس کا؟ بھائی میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، جناب یہ پلاٹ بڑا جو ہے وہ اچھی لوکیشن پر ہے، روڈ فیسنگ بھی ہے اور بڑی اچھی سوسائٹی ہے، اور بہت مناسب قیمت میں لے رہا ہے، 50 لاکھ روپے، ایک مثال دے رہا ہوں، 50 لاکھ 1 کروڑ روپے۔ اب یہ آدمی اپنی محنت سے کمایا ہوا 50 لاکھ روپے نکال کے کیوں دے رہا ہے؟ سوچیے صحیح اس بات کو۔ اس لیے دے رہا ہے کہ اس کے سامنے وہ پلاٹ ہے، وہ مکان ہے، اس کا نفع ہے، اس کا نفع ہے۔ میرے محترم دوستوں، یہاں کہا کہ تم جان و مال کو لگا دو، کیوں؟ تمہیں یہ ملے گا، اس کا تمہیں اس قیمت پہ تمہیں کیا چیز مل رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، سنیے، یغفر لکم ذنوبکم، تم ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ، جہاد جس طرح میدان جہاد میں اتر کے یہ اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، جہاد کے میدان میں اتر کے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دینا، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے میرے محترم دوست؟ میں نے عرض کی سب سے اونچا درجہ، حدیث کے الفاظ ہیں، وَذِرْوَةُ سِنَامِهِ الْجِهَاد، اسلام کا سب سے اونچا درجہ جہاد ہے، وہ جہاد جو قتال فی سبیل اللہ، تو اپنی جان کو قربان کر دے۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا ہوتی ہے ہر نیک عمل سے، ہر خیر کے کام سے، ہر گناہ کے بچنے سے۔ اس میں جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے۔ جی جناب، وہاں سے اٹھیں گے اور پہنچیں گے اپنی جان و مال کو اللہ کے دین کی سربلندی پہ لگانے کے لیے۔ تو ملے گا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، پہلا انعام تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنی جان کو اس کے نام پہ قربان کیا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنی محنت سے کمایا ہوا مال اس کی خوشنودی پہ لگایا ہے، لہٰذا اب وہ تمہیں کیا دے رہا ہے؟ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ پہلا انعام، پہلا اس مال کو خرچ کر کے اس تجارت کا پہلا ثمرہ، پہلا سودا، یغفر لکم ذنوبکم۔ آگے وَيُدْخِلْكُمْ جنات، اور تمہیں داخل کرے گا باغات میں، یدخلکم داخل کرے گا جنات، جنتن کی جمع ہے باغات میں۔ کیسے باغات؟ تجری بہتی ہوں گی، من تحتہا ان باغات کے نیچے سے، الانہار نہریں، انہار جمع ہے نہر کی، نہریں اس کے نیچے سے بہتی ہوں گی۔ تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور ومساکن، رہنے کے مکانات، مسکن کی جمع ہے مساکن، اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، مسکن لوگ لکھ کے لگاتے ہیں، مسکن فلاں، یہ فلاں کی رہائش گاہ ہے۔ ہمارے کراچی میں بھی علاقے کا نام ہے مسکن، گلشن اقبال میں مسکن، مسکن سے مراد کیا؟ رہنے کی جگہ، کیونکہ اپارٹمنٹ ہے اس کا نام مسکن۔ تو مساکن،
مسکن نہیں، مساکن، رہنے کے مکانات۔ کیسے مکانات؟ میں نے بھی مثال کے طور پہ عرض کیا نا، بڑا شاندار مکان، جناب یہ فلاں جو بلڈرز ہیں نا، یہ بہت خوبصورت کنسٹرکشن کرتے ہیں، ان کی کنسٹرکشن بہت شاندار، ان کے انجینئر جناب یہ ترکی اور فلاں دنیا کے بڑے یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے، بڑا اعلیٰ نمونہ، بڑی خوبصورت ڈیزائن۔ اس خوبصورتی کو قرآن کیسے بیان؟ مکان کی خوبصورتی، مساکین طیبۃ، لفظ طیبہ استعمال کیا۔ ایسے مکانات، حضرت نے ترجمہ کیا ایسے عمدہ گھر عمدہ، خوبصورت، پاکیزہ ہوں گے کہاں پر؟ جناب دنیا کے کسی مکان کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا کہ یہ جو میں نے کنسٹرکشن کی ہے یہ لائف ٹائم ہے، یہ قیامت تک رہے گی، کوئی آپ کو اس کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک اس کی ضمانت دے رہے ہیں کہ جو ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ عنوانات ذہن میں رکھیے، یہ ہے سرمایہ جو لگانا ہے، یہ ہے قیمت جو دینی ہے، اس قیمت کے بدلے میں فرمایا مساکن طیبہ، ایسے مساکن، ایسے مکانات، ایسے گھر جو بڑے خوبصورت، عمدہ، پاکیزہ ہوں گے کہاں پر؟ فی جنات عدن۔ جناب مکان ملے گا کہاں پر؟ کس سوسائٹی میں؟ فرمایا فی جنات، ایسے باغات میں، عدن ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ، کوئی اس کی انتہا نہیں ہے ان مکانات کی، ان باغات کی، ان نعمتوں کی۔ پھر اس سب کو بیان فرق، اب یہ ہے تمہارے اس قیمت کا سودا، جو تم نے قیمت دی تھی نا، اس قیمت کا سودا تمہیں یہ ملے گا۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں آخر میں؟ آیت ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 12، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، زبردست کامیابی، ذالک یہ الفوز کامیابی، العظیم بڑی۔ دنیا کی ساری سلطنتیں کسی کو دے دی جائیں، چھوٹی کامیابی، جنت کا مکان مل جائے بڑی کامیابی۔ دنیا کی سارے مکانات کسی کو بڑے، اب سارے مکانات، ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، ہم نے کتنے مکانات دیکھے ہوں گے، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، فرانس، جرمنی، دنیا کے سارے مکانات کسی کو دے دی جائیں، کوئی کامیابی نہیں، کچھ نہ ملا اس کو، کس کو یہ جنت کا مکان مل گیا، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ اور ایمان والے جب اس کو سنتے ہیں تو میرے محترم دوستوں پھر ان کے قدم اٹھتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جان اللہ کی راہ میں دی جا رہی ہے، مال اللہ کی راہ، مجاہدے، مشقتیں، قربانیاں، وہ طرح طرح کی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن ان کے سامنے یہ انعام ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا میں مثال بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ بڑی بڑی موٹی موٹی قیمتیں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ محنت سے کمایا ہوا مال کیوں ان تاجروں کی جھولی میں ڈال لیں؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں سودا بہت قیمتی ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ یہ ہوئی آیت نمبر 12۔ پہلا انعام ملیں گے 2، جو ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ پہ چلے گا اس کو انعام کتنے ملیں گے بھائی؟ 2 انعام ملیں گے۔ پہلا انعام یہ اصل انعام ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، یہ انعام ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ کا انعام ہے، اس کو پہلے بیان کیا۔ دوسرا وَأُخْرَى، اور ایک اور چیز بھی ہے، اخرى، ایک اور چیز بھی ہے، تحبونها، جس کو تم پسند کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا یہ انسان کی طبیعت و مزاج ہے۔ ایمان والے بھی، کتنا ایمان کا درجہ ہو، ایک ایمان والا، ایک امتی، یہ سارے انعامات سن کے ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرے گا، نماز بھی پڑھے گا، مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، حرام کی بڑی بڑی آفر سے بچے گا، جھوٹ سے، بدنظری سے بچے گا، لیکن انسان کی طبیعت ہے کہ کچھ چیزیں اسے فوری بھی چاہیے ہوتی ہیں، کچھ نتیجہ اسے اپنی محنت کا ابھی نظر آنا چاہیے۔ اس مزاج کے مطابق اللہ پاک فرما رہے ہیں وَأُخْرَى، اور ایک دوسری چیز بھی ہے تحبونها، جس کو تم پسند کرتے ہو۔ وہ کیا ہے جو تمہیں دنیا میں ملے گی؟ نصر من اللہ، اللہ کی مدد، وفتح قریب، اور بہت جلدی فتح۔ یعنی اگر تم صحیح معنوں میں ایمان والے ہو اور صحیح معنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہو، اپنی جان و مال کو اللہ کی راہ میں لگا رہے ہو، میں نے عرض کیا یہ صرف موقوف میدان جہاد پر نہیں، وہ تو اعلیٰ ترین درجہ ہے، اعلیٰ ترین درجہ۔ آج میں صبح اٹھا، صبح اٹھنے کے بعد میری جان اللہ کی دین میں لگی یا نہیں لگی؟ اپنے آپ کو بستر سے اٹھانا، وضو کر کے مسجد میں لانا اور اللہ کے آگے جھکنا، یہ مجاہدہ و مشقت
یہ جان کا مجاہدہ ہے۔ پھر اس کے بعد مال، یہ مال کسی خیر کے کام میں، یہ نہ سمجھیے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا یہ خیر کا کام نہیں، یہ بڑا بہترین صدقہ، گھر والوں کو حلال طریقے سے کمانا، حلال طریقے سے ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کو حرام سے بچانا، اسراف سے اور بیجا چیزوں سے ان کا اجتناب کرنا، ان کو حرام کاموں سے ان کو روکنا کہ بھئی یہاں ہم مال خرچ نہیں کریں گے، یہ اللہ کی نافرمانی کا عمل ہے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ کی ایک صورتیں ہیں، یہ مجاہدہ ہے جو اللہ کے راستے میں جان و مال کے ساتھ ہر انسان ہر وقت کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ تب تم یہ کرو گے تو ایمان اور جہاد فی سبیل، نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور قریبی تمہیں فتح ملے گی۔ مفسرین نے یہاں ایک بات لکھی کہ اللہ کی مدد کا وعدہ اور مسلمانوں سے فتح اور کامیابی، اللہ تمہیں فتوحات عطا فرمائے گا، حکومتوں کی، ممالک کی فتوحات ملیں گی، تمہیں اللہ پاک خیر کے دروازے تمہارے لیے کھولے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اگر ایمان کمزور ہے، وہ ایمان ہمیں اٹھا کے مسجد تک نہیں لا رہا، ایمان کمزور ہے، وہ ہمیں دفتر، دکان، کارخانے پہ جھوٹ و دھوکے سے نہیں بچا رہا، پھر اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوں۔ ایمان کمزور ہے، آج مسلمان کا مال وہ رسومات پہ لگ رہا ہے، سالگرہ پہ مال خرچ ہو رہا ہے، مہندی مائیوں پہ مال خرچ ہو رہا ہے، اور جناب مختلف قسم کی سیلیبریشن کے اوپر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن خیر کے کام میں روپیہ خرچ نہیں ہوتا، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے، تو پھر یہ اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ نصر من اللہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مدد فرمائیں گے، فتح قریب اور قریبی فتح۔ یہ صورت نازل ہوئی ہے، مدنی صورت ہے، اور یہ دور چل رہا ہے تقریباً یوں اندازہ صلح حدیبیہ کے آس پاس کا زمانہ ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ قریبی فتح، اس قریبی فتح سے ایک اگر قریبی مراد دی جائے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قریبی فتح ملی نہ ملی تو اللہ کا وعدہ تھا، اور اللہ کا وعدہ حضرات صحابہ کرام پورا کر رہے تھے۔ ایسا نہیں ہوا کہ یہ حکم ہوا اور پھر یہ آیت سن کے کتنے صحابہ نے اپنا مال، اپنی قیمتی چیز، اپنا باغ، اپنی چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، یہاں تک کہ اس تجارت کا سن کے انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے وطن کو چھوڑا، اپنی اولاد کو قربان کیا، ساری قربانیاں دیں، تو پھر اللہ کی مدد آئی بدر میں، احد میں، احزاب میں، حدیبیہ میں، خیبر میں، اور پھر تو فتح مکہ۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد دو بڑی فتوحات ملی ہیں مسلمانوں کو، ایک فتح خیبر ملی ہے، خیبر، اور دوسری فتح مکہ اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ جبکہ اس فتح قریب سے مراد وہ چیز قریب عرفی مراد دیا جائے، فوری طور پہ قریب آنے والی چیز، اور اگر اس فتح قریب سے مراد دنیا اور آخرت لی جائے کہ قریب سے مراد آخرت ہے کہ آخرت قریب ہے، تو پھر فرمایا کہ اس آیت کے نازل ہونے سے لے کر قیامت تک جتنی اسلامی فتوحات ہوں گی وہ سب اس میں شامل ہیں۔ جتنی اسلامی فتوحات ہوں گی، اس وقت ہمارے پڑوسی ملک میں اسلامی فتح ہوئی ہے، آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے اسلام کی شان و شوکت وہاں ظاہر ہو رہی ہے۔ شام کے اندر اسلامی فتوحات، اللہ پاک نے ان فتوحات کا سلسلہ مختلف اوقات میں رکھا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ دو چیزیں، اس کو ہمیں بار بار پرکھنا ہوگا۔ جس دور میں دو چیزیں صحیح معنوں میں وجود میں آئیں گی، اللہ کی مدد و نصرت بھی ہوگی اور فتح قریب بھی ہوگی۔ فرمایا وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو اس کی خوشخبری سنا دیجئے کہ ایمان والوں سنو، اس خوشخبری کو حاصل کرو کہ تم اگر اپنی جان و مال کو اللہ کے دین پہ لگاؤ گے تو اللہ کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ یہ آخری آیت ہے سورۃ الصف کی آیت نمبر 14۔ اس میں ایمان والوں کو قیامت تک، مجھے آپ کو بھی اس میں شامل کیا گیا، یہ اعلان کیا گیا، دعوت دی گئی، اے ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کونوا، ہو جاؤ، بن جاؤ، انصار اللہ، اللہ کے مددگار۔ اللہ کے مددگار یعنی اللہ کے دین کے مددگار۔ یہاں لفظ انصار ہے، انصار جمع ہے ناصرن کی، ناصر کے معنی آتے ہیں مدد کرنے والا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، انصار مددگار۔ تو کہا کہ اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، یعنی تمہاری زندگی کا مقصد وہ اللہ کے دین کی سربلندی ہو، اللہ کے دین کی سرفرازی ہو۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی، میں نماز پڑھوں تو اسی لیے کہ تیرا دین سربلند ہو، میں جہاد کروں تو میں اسی لیے کہ
میں مجاہد بھی اسی لیے، میں نوازی بھی اسی لیے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. ہاں، زندگی کا مقصد اسی کو بنا لیا جائے، ہے نا. زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے، کفر کو نابود حق کو جاویدہ کرتے چلو. مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بڑے بھائی تھے جناب ذکی کیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ذکی کیفی نام تھا ان کا، لاہور میں رہتے تھے، بڑے اچھے شاعر تھے. ان کا یہ شعر ہے کہ زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام، زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے، یہی بہترین عمل زندگی کا ہے. کفر کو نابود حق کو جاویدہ کرتے چلو. کفر کو مٹانا، حق کو سر بلند کرنا زندگی کا مقصد بن جائے. کونوا انصار اللہ. اور اس کے لیے نماز پڑھیں، ہر نیک عمل کریں. ہمارا چلتا پھرتا وجود دین اسلام کی دعوت ہونی چاہیے. ہماری گفتگو سے معلوم ہے مسلمان بول رہا ہے، ہمارے چلنے سے پتہ چلے کہ دین اسلام کا کوئی سپاہی چل رہا ہے، دین اسلام کا کوئی عامل داعی چل رہا ہے. ہمارا لین تجارت بتائے یہ مسلمان کی تجارت ہے. ہماری شادی بیاہ بیان کریں یہ مسلمان کی شادی بیاہ ہے. میرے محترم دوستوں، ہماری زندگی کا حرم یہ ہے کونوا انصار اللہ. اے ایمان والوں، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسے کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے للحواریین، اپنے ساتھیوں سے کہا تھا. حواری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہتے تھے. یہ قرآن حواری کہہ رہا ہے. تو جس طرح ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ تھے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حواری تھے. شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر عثمانی میں بڑی خوبصورت بات لکھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال الحواری من انصاری الی اللہ، میرے دین کی مدد میں کون میرے ساتھ ہوگا؟ تو حواریین نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. لیکن تھے وہ حواری. قرآن کی یہ آیت ہر ایمان والے کو دعوت فکر دے رہی، آؤ تم بھی اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. اس آیت کے سب سے پہلے سننے والے کون تھے؟ حضرات صحابہ کرام. سب سے پہلے اس آیت کو صحابہ نے سنا، اور صحابہ نے سن کے اس کو ایسا اپنی زندگی میں اتارا. اللہ کی توفیق و فضل سے انہوں نے ایسی دین کی مدد و نصرت کی کہ ان کی ایک جماعت کا نام ہی انصار بن گیا. ان کی ایک جماعت کا نام بھی انصار بن گیا. انصار صحابہ کے دو ہی تھے، مہاجرین و انصار، ہے نا. تو ایک جماعت کا نام، صحابہ کی ایک جماعت کا نام ہی ایسی انہوں نے دین کی مدد کی. اللہ نے ان کو ایسا دین کی مدد کے لیے، دین کی نصرت کے لیے قبول فرمایا کہ وہ کہلائے ہی انصار. انصار کہلائے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، قرآن بیان کرتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ من انصاری الی اللہ، تو حواریین نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار. تو یہ اعلان عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک قرآن کریم میں بیان فرما کر مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کونوا انصار اللہ. اب چاہیے یہ کہ میں اور آپ اپنی شب و روز پر اپنے ہر عمل اور کوشش پہ غور کریں. کوشش، ہم میں سے ہر آدمی کوشش کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، قربانی دے رہا ہے. لیکن غم کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان کی کوشش، محنت اور قربانی مال کے لیے ہو رہی ہے، چیزوں کے لیے ہو رہی ہے. اپنی محنت اور کوشش کا محور اور مقصد دنیا بنا رکھا ہے ہم نے. حلال طریقے سے ملے، حرام طریقے سے، بس میرا کام پیسے کمانا. فرض پورا ہو یا نہ ہو، جھوٹ بولوں یا سچ بولوں، ظلم و زیادتی سے مال حاصل ہو یا صحیح طریقے سے مال حاصل کرنا ہے. یہ مقصد مسلمان کی زندگی کا نہیں. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کو پورا کرنا. بس دین کو پورا کریں گے اللہ کے وعدے پورے ہوں گے. نصر من اللہ، اللہ کرے. اور مجھے بتائیے، قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ جس کو اللہ پاک ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد کرنے والے کو جو اللہ باقات اور پاکیزہ نعمتیں دیں گے، دنیا میں اللہ اسے رسوا کریں گے، دنیا میں اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہ ہوگی. فرمایا نصر من اللہ، اللہ کی مدد ہوگی. لہذا جس دنیا کو ہم
اللہ کی نافرمانی کے ساتھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے اس کو اپنی فرما برداری کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اس آیت کو دیکھیے، فرمایا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، کما قالا، جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے للحواریین، اپنے حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، کون ہیں جو اللہ کے دین میں میرا مددگار بن جائے؟ قال الحواریون، تو حواریین نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ میں نے عرض کیا، مفسرین نے لکھا اور حقیقت بیان کرتی ہے کہ وہ حواری جو تھوڑی تعداد میں تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہوئے، اللہ نے ان کا نام قرآن میں ذکر کر دیا، اور امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر دین حق کو قبول کرنے والے ایسے خوش نصیب لوگ تھے کہ اللہ نے انہیں انصار کا لقب دے دیا۔ اور آج جو بھی اللہ کے دین کی مدد کرے گا انہی انصار کے متبعین میں شمار ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے یہ، جو آیت میں نے تلاوت کی، سورہ توبہ 11واں پارہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ آگے بڑھنے والے، ہجرت کرنے والے، مہاجر ہوں یا انصار ہوں، سابقین اولین، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں ان کے پیچھے پیچھے اسی خیر کے کام میں، احسان، اسی نیک عمل کے اندر، سب سے اللہ راضی ہو جائے، رضی اللہ عنہ، اللہ سب سے راضی ہوں گے۔ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، پھر کیا ہوا؟ فآمنت طائفہ، ایمان لے آئی ایک جماعت، ایک گروہ، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، وکفرت، اور انکار کیا، کفر اختیار کیا، طائفتن، دوسری جماعت نے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر کچھ لوگ ایمان لائے، ان کو حواریین کہا گیا، ان کا ذکر یہاں بھی ہے اور سورۃ المائدہ میں بھی ان کا ذکر ہے۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ جب آسمانوں پہ اٹھایا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو عیسائیوں کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول، امام بغوی رحمہ اللہ مشہور مفسر ہیں، اس میں تفسیر بغوی میں نقل کیا کہ عیسائی 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ عیسیٰ خود خدا ہیں، لہٰذا وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، کائنات کا نظام وہی چلا رہے، آسمانوں پہ چلے گئے، خدا عیسیٰ ہیں۔ عیسیٰ کو گاڈ کہا، خدا کہا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے کہا عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اللہ نے اپنے بیٹے کو آسمان پہ بلا لیا اور کائنات کا نظام خدا باپ اور بیٹا مل کے چلا رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ ایک عقیدہ۔ اس کو کہا کفرت طائفہ، انکار کیا ایک جماعت نے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا نہیں، عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ نے اپنے بندے کو بحفاظت اپنے پاس آسمان پہ اٹھا لیا ہے۔ یہ تھا آمنت طائفہ، ایک جماعت ایمان لائی، وکفرت طائفہ، دوسری جماعت نے کفر کیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ 2 ہی جماعتیں تھیں، کفر کرنے والا، وہ دونوں جماعتیں گویا کہ ایک ہی ہیں، چاہے خدا کا بیٹا مانے یا خدا مانے، اور دوسرے صحیح ایمان والے تھے۔ پھر ان دونوں کا آپس میں گفتگو ہوئی، مناظرہ ہوا، مجادلہ ہوا۔ اللہ پاک نے جو ان میں ایمان والا گروہ تھا ان کو غلبہ عطا فرمایا، اور جو کفار کا گروہ تھا وہ مغلوب ہو گیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہ ہوا، بلکہ جو کافر تھے وقتی طور پر وہ غالب آئے، لیکن جو صحیح عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے والے تھے وہ منتظر رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 550 پونے 600 سال کے بعد، تو یہ گروہ جو صحیح ایمان والا تھا یہ مسلمان ہو گیا اور اس مسلمانوں میں داخل ہو گیا۔ اللہ نے ان کو ان عیسائیوں پر فتح عطا فرمائی، اس کا ذکر ہے یہاں پر کہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان لے آئی، وکفرت طائفہ، اور دوسری جماعت نے انکار کیا، فأیدنا، پھر ہم نے مدد کی، الذین آمنوا، ان لوگوں کی جو ایمان لائے، علی عدوہم، ان کی دشمنوں کے خلاف، فاصبحوا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہو گئے وہ لوگ ظاہرین غالب، ظاہرین غالبین، وہ غالب ہو گئے اور کفر مغلوب ہو گیا۔ لیکن کفر کے مغلوب ہونے کی اور مسلمانوں کے غالب ہونے کی وہ بنیادی شرط ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان آیات کی میں جو ہدایات ہیں، جو پیغامات ہیں،
جو نصیحتیں ہیں اللہ اسے ہمیں سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہماری جان کا ہماری جان کی ایک ایک سانس اور ہمارے مال کا ایک ایک ذرہ وہ اللہ کے دین پر لگ جائے اور حرام اور ناجائز کاموں سے بچ جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کو میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اور اس کے مفہوم پر اور ترجمے پر اور اس میں بیان کیے گئے ہدایات اور پیغام پہ غور فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبة فی جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم